الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. قریب آ جاؤ، قریب ماشاءاللہ مل کر بیٹھو. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیندار جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیاب کرتے ہیں. دیندار کا کیا مطلب؟ جو نماز پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اللہ تعالیٰ کے سارے جو بھی اللہ نے حکم دیے پورا کرے، وہ دیندار ہے. دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ عزت دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد بہترین بدلہ دیں گے. یہ وعدہ ہے. دیکھو، مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ یہ نہیں کہیں کہ تم شادی کرو تو ہم تمہیں اولاد دیں گے. نہ بھائی، آپ شادی کرو، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں ہوگی نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. کاروبار کرو، تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کہ تم زمیندارہ کرو، تمہارے زمین میں ہم جو اناج پیدا کریں گے، یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. کیوں کہ مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا. روحانی لائن میں وعدہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے. پڑھتی جنت میں کھجور کا درخت. اور جنت میں جو کھجور کا درخت لگے گا نا، تو لکڑی کا نہیں ہوگا. وہ لکڑی کا اپنا بوٹسوانا میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور انڈیا میں، ساری دنیا میں وہاں لکڑی نہیں ہے، سونے کا، گولڈ. اور گولڈ بھی نقلی نہیں، اصلی. بعض مطلب گولڈ بھی تو نقلی ہوتا ہے نا، دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. نہیں، یہ وعدہ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ آدمی چلے. شاعر کہتا ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو کیا فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب. اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھو کتنا بڑا ثواب بتاؤ. آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اللہ اجر اور نور سے بھر دیتا ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے. آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے اللہ تعالی بھر دیتا ہے. بتاؤ ہے کوئی حکومت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا سارا اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیسہ دے؟ کریم ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے ماؤں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اچھا دوسری بات بتاؤں دنیا میں اللہ تعالیٰ خوب عزت دے گا خوب مال دے گا اور حلال مال دے گا. حلال مال خوب محبتیں دے گا خوب اولاد دے گا خوب برکت والی ہوگی. کوئی کالا آ کر چوری نہیں کر سکتا. یہ کالیوں کا ڈر رہتا ہے نا بدمنی کا ڈر رہتا ہے. آیت الکرسی پڑھا کرو اپنے پر دم کیا کرو روزانہ گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے نکلو. کوئی آپ کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کوئی اگر میلی نگاہ سے دیکھے گا بھی اللہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے گا. اتنا پاورفل ہے اعظم و آیا کہا حدیث شریف کے اندر. یہ تو دنیا میں ہوگا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنتیں دے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. اور اس جنت کے اندر 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. وہ حوریں دنیا کی بیگم جیسی نہیں. دنیا کی بیوی کو کبھی غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا لیا برقع چلی میں کی. آپ کے ملکوں میں کہتا ہوں لی اپنی کار اور چلی میں کی کہ یہاں کاروں کا مزاج ہے. وہاں وہ جو حوریں ہیں ان کے کوئی ماں نہیں ان کا کوئی باپ نہیں. میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت بھی پوری کریں گے. مکانات کی لائن کی خواہش گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش. وہ جنت کے جو مکان ہے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور بیچ میں جوڑنے والا جو گارا ہے وہ مشک کا. بتاؤ جنت کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی. جنت میں واشنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کپڑے میلے ہی نہیں ہوں گے. یا دنیا میں تو میلے ہوتے ہیں نا دھوبی کو دیتے ہیں واشنگ مشین میں دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. کپڑے میلے نہیں ہوں گے اور جنت کے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا. دنیا میں آدمی جتنا بھی دوڑے لیکن بڑھاپا آتا ہے نہیں آتا. اور بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. جوانی وفادار نہیں ہوتی بچپنا وفادار نہیں ہوتی کہ بڑھاپا وفادار. وہ آدمی کو لے کر ہی جاتا ہے. ایک ایک دن وفاداری کرتا ہے وہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نے جوان لڑکی سے شادی کی اور خواب میں دیکھا اس نے کہ میری جوان بیوی بوڑھی ہو گئی. بوڑھی تو اس کی تعبیر کیا دیتے ہیں کہ یہ بیوی وفادار ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیوی وفادار ہے کہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے کہ جو آدمی کا ساتھ چھوڑتا ہی نہیں. تو جنت کے اندر بڑھاپا ہے ہی نہیں. اسی کو کہتے ہیں لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم کہ کپڑے میلے نہیں ہوں گے بڑھاپا نہیں آئے گا بیماری نہیں. ایک جنت میں ڈائبٹیز نہیں جنت میں گھٹنے کی تکلیف نہیں جنت کے اندر سب کے چکر کی تکلیف نہیں جنت کے اندر ہاڑ کی تکلیف نہیں کچھ نہیں. جنت میں آپ کو دکان کھولنے کا کوئی فکر نہیں اور آپ کی بیگم کو کھانا پکانے کا کوئی فکر نہیں. دنیا میں تو جاؤ پڑے نا اپنے کہ جاؤ مولنا اندر تھی چاول لاؤ نے آ لاؤ کائی نہیں. بدو جو آن لائن છે ત્યાં બધું જ ઓનલાઈન. અહીંયા તો તમે ઓનલાઈન માટે તમારે બટન દબાવવું પડે. ત્યાં બટન દબાવવાની પણ જરૂરત નથી. દિલમાં આવ્યું અને થઈ ગઈ.
صرف دل میں آیا. حدیث شریف میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہوں گے, باتیں کر رہے ہیں, پرندہ اڑا تو دل میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک یہ پرندہ ہمیں کھلا دے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پرندہ بھونا بھونا تیار ہو کے آ جائے گا. میاں بیوی دونوں کے دونوں سمندر کی سیر کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ میاں بیوی سمندر کی سیر, اور وہ سیر بھی عجیب و غریب ہوگی, اشعار پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں سمندر کی سیر. تو مچھلیاں نکلے گی, اور مچھلی کیا کہے گی, یا ولی الرحمن عطا کلونی, اور رحمان کے دوست کیا مجھے کھاؤ گے؟ مچھلی پوچھ رہی. دنیا میں کوئی مچھلی پوچھتی ہے بھائی؟ تو میاں بیوی دونوں کہیں گے ہاں کھائیں گے. تو مچھلی خود کہتی ہے مشوین او مطوین, بھنا ہوا گوشت کھلاؤں یا شوربے والا؟ ایک کہے گا بھنا ہوا, دوسرا کہے گا شوربے والا. دونوں ویرائٹی لاؤ نا بھائی, تاکہ دونوں ویرائٹی کا مزہ چکھے. مچھلی خدمت کرے گی, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. بڑے بڑے جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. آپ کا ساؤتھ افریقہ, آپ کا سوئٹزرلینڈ, اس کے باغات تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. اور قرآن کے اندر اللہ نے بار بار کہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, پھل لانا, پھل کھانا ہے تو پھل لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں آیا اللہ پاک مجھے آم کھانے ہیں, تو آم کا درخت جو ہے وہ خود آ جائے گا, اپنے ہاتھ سے توڑو اور کھاؤ. نہیں توڑ سکتے تو کٹا کٹا تیار آ جائے گا. قرآن شریف میں آم کا تذکرہ نہیں ہے, کیلے کا تذکرہ ہے, اور اسی طرح انار کا تذکرہ ہے, انگور کا تذکرہ ہے, کھجور کا تذکرہ ہے. آم جو ہے یہ قرآنی پھلوں میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی آم کا کہیں تذکرہ نہیں آتا, زیادہ تذکرہ آم کا نہیں آتا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ آم کھائے جاتے ہیں, سیب کا تذکرہ نہیں آتا حدیثوں کے اندر. قرآن کے اندر بھی سیب کا تذکرہ نہیں آتا. لیکن آم, یہ کیلا, انگور, کھجور, ان سب چیزوں کے تذکرے آتے ہیں. جی چاہ کھجور حاضر. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. کتنی لمبی بھائی؟ 12 ہاتھ لمبی. ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ, دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی چوڑی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی نا, استقبال میں, حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھے گا. اس کا گال دیکھے گا, اس کے بال دیکھے گا, اور وہ حور کا دل دکھائی دے گا. دل دنیا میں بیگم کا دل دکھائی نہیں دیتا. دل کے اندر پتہ نہیں محبت ہے کہ کچرا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. شوہر کا دل دکھائی نہیں دیتا کہ شوہر کے دل کے اندر محبت ہے کہ کچرا ہے. لیکن وہاں وہ حور کا دل دکھائی دے گا. یعنی کتابوں میں لکھا ہے, میں نے میری کتاب بکھری موتی 5ویں جلد میں جنت کو بہت لکھا ہے. 5ویں جلد میں اتنا مجھے یاد ہے, 5ویں جلد میں بہت لکھا ہے میں نے. تو جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا, اور اس حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. مطلب کتنا مزہ آئے گا. اور 70-72 حوریں اللہ تعالیٰ حوروں کا نکاح کرائے گا. آپ کے دل میں آئے گا, آپ کی بیوی جو بیان سنتی ہیں ہماری فرشی حوریں, ہم دنیا کی بیوی عورتوں کو فرشی حوریں کہتا ہوں میں, وہ عرشی حوریں ہیں اوپر والی, اور یہ فرشی حوریں. ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مولوی صاحب ہم نے بھی کوئی ملسے کے نہیں ملے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی بیوی دیندار, میاں دیندار, دونوں کا نکاح اللہ تعالیٰ جنت میں کرا دیں گے. اور دنیا کی جو بیگم ہے ان حوروں کے مقابلے میں اس کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا. 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی.
حوریں تو بیچاری باندیاں بن کے چلیں گی. باندیاں یہ گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے نا, اس کے اشارے پہ چلے گی. شرط ہے دونوں دیندار. حضرت حذیفہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے تو بھی دین پر چل, میں بھی دین پر چلوں, اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو دوسری شادی مت کرنا, اپن دونوں جنت میں انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. 40 سال تک وہ حور کو کھڑا کھڑا دیکھے گا, آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی, اور کھڑے کھڑے وہ تھکے گا بھی نہیں. اور حور کا دل دکھائی دے گا, اور دل کے اندر محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. کانچ کا گلاس ہوتا ہے نا, کانچ کا گلاس, اور پانی ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے نا, آدھا گلاس ہے, پونا گلاس ہے, پاؤ گلاس ہے, دکھائی دیتا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حور کا دل دکھائی دے گا, اور شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. ٹوٹ ٹوٹ کر محبت بھری ہوگی, اور اس دل کے اندر سے آواز آئے گی آئی لو یو. دنیا میں دل میں سے آواز آتی ہے بھائی, مجھے بتاؤ, آتی ہے؟ کبھی سنا دل کی آواز؟ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. زبان جو ہے نا یہ منافقت کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, سچ بولتی ہے, ادھر ادھر کرتی ہے. دل میں سے آواز آئے گی. جب 40 سال ہو گئے تو داہنی طرف جو حور ہوگی اوپر, وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, تو نے 40 سال تو اس کو دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے, مجھے بھی تو دیکھ. اب وہ گردن اوپر کر کے اس کو دیکھے گا 40 سال. 80 سال ہو گئے, اب بائیں طرف والی حور کہے گی ارے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, تو نے تو جو 80 سال دیکھنے میں گزار دیے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں, مجھے تو دیکھ. اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا, 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اور گردن میں تکلیف نہیں, آنکھوں میں پانی نہیں. آپ باہر چلے جاؤ, مسجد کے باہر آپ کی کار کھڑی ہے, آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی کار کو دیکھو, تو آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی کار کو دیکھو گے, اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کیا گانڈو تھی گئے ہو جو کرے جا رہے ہو, وہ جا رہے. وہاں یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے. بتاؤ کتنا اللہ سلام کریں گے, ارے کتنا مزہ آئے گا. اللہ سلام کرے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم کو السلام علیکم یا اہل الجنہ, او جنت والو سلام علیکم. تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے, وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام, اے اللہ سلام تو آپ ہیں اور آپ ہی سے سلام چلی ہے, آپ ہی اللہ ہے, آپ ہی سلام ہے. بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ بس یہ جنت کی جو حوریں ہیں نا, اور دنیا کی دیندار عورتیں, جنت میں ان میں نوک جھوک ہوگی. نوک جھوک, نوک جھوک سمجھتے ہو؟ لٹھم لٹھا نہیں, یہ لاٹھی ماری گی, وہ لاٹھی ماری گی, یہ گالی دے گی, وہ گالی دے گی, یہ پھینک نا, خالی نوک جھوک. حوریں کہیں گی ہم افضل, اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. تو معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری حوروں کو اللہ جمع کریں گے, اور ساری دنیا کی جو دیندار عورتیں ہیں, اوپر کی جو سلف صالحات ہیں, اوپر کی بنی اسرائیل میں سلف صالحات گزری ہیں, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزری, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گزری, سب کو جو جنت میں دیندار عورتیں, فرشی حوریں, ان سب کو اللہ جمع کریں گے. داہنی طرف فرشی حوروں کو, دنیا کی دیندار عورتوں کو, اور بائیں طرف حوروں کو, وہاں کی حوریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں کو ماذا سبب فضلکن, بھائی تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں, ہمیں نفاس نہیں, ہمارے منہ میں بدبو نہیں, ہمارے بدن میں زائد بال نہیں, ہم جنت میں پلی ہیں, تیرے امر کن سے پیدا ہوئی ہیں. اپنے تعریف کے پل باندھے گی. تو دنیا کی دیندار عورتوں کو بھی جو خاموش رہنا تو آتا نہیں ہے, عورتیں خاموش نہیں رہتی.
ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے یعنی یہ سمجھے کہ مقابلہ ہوا، بھی جھوٹ بولو، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے الگ الگ جھوٹ بولے، فیل 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 فیل، ناپاس ناپاس، اور جھوٹ بولو، یعنی جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہوا کہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے، تو سب مقابلہ ہوا۔ ایک آدمی بوڑھا آخر میں آیا کہ میں نے 10 عورتیں دیکھی، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے 10 عورتیں دیکھی اور خاموش بیٹھی تھی اور اس کو انعام ملا۔ جرمن کی حکومت نے انعام دیا، تو عورتوں کو خاموش رہنا تو آتا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ وہاں جنت میں۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے، بھئی تم ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ وہ کہیں گی، اپنی تعریفیں کریں گی، ہمارے سینوں میں عنبر ہے اور ہماری پیٹھوں کے اندر مشک ہے، ہمارے بالوں میں گلاب ہے، ساری چیزیں جو تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک ہماروں بھی سانبھڑو تھوڑو، ہمیں بھی کہ کیا مانگیے چھے؟ اللہ کہیں گے محلن محلن، ٹھہرو ٹھہرو، ابھی نہیں، ان کو کہہ لینے دو۔ جب فارغ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیء، کیا کوئی چیز بچی تمہارے پاس؟ وہ کہے گا نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے دیندار عورتوں سے پوچھے گا ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ان حوروں نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، انہیں کیا پتا گرمی کا روزہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم نے بچے جنے، ان حوروں نے بچے نہیں جنے، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ ان حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے جو حج عمرے کی ہیں، ان حوروں نے حج عمرے نہیں کیے۔ اللہ پاک ہم نے خیر خیرات کی ہے، ان حوروں نے خیر خیرات نہیں کی۔ اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چونچلے برداشت کیے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کا تو کوئی شوہر تھا ہے ہی نہیں، ان کو کیا پتا شوہروں کے چونچلے کتنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز بچی کرنے؟ اب تو کوئی چیز نہیں بچی، کیونکہ اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہورے قرآن نہیں پڑھ سکتے، فرشتے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، فرشتے ہیں نا، قرآن جنات اور انسان پڑھیں گے، بس یہ ان کے لیے۔ صرف جبریل علیہ السلام کا اتنا حکم تھا کہ وہ حضور کو آ کر دور کراتے تھے، لیکن باقی سارے فرشتے قرآن پڑھیں کہ ایک ایک پارہ پورا کریں نہیں، منع ہے، آپ نہیں، یہ لوگ پڑھیں گے، انسان اور جنات۔ اتنی اونچی چیز ہے میرے آپ کے پاس، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ ہاں ان کو کوئی ایک سورت پڑھ لیں گے، فرشتے نماز نہیں پڑھ سکتے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدہ میں ہے وہ سجدہ میں، جو قوما میں ہے وہ قوما میں، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ پوری نماز ہم جو پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ 4 رکعتیں 2 رکعتیں، فرشتوں کو اجازت نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے کی نہ نماز پڑھنے کی، جتنا ہم نے دیا اتنا کرو بس۔ لیکن جنات اور انسان کو اللہ نے حکم دیا پڑھو، کہ جنات کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے زیادہ مشکل میں رکھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشکلوں میں رکھا، اسی لیے ہمارے یہاں بیماریاں ہوتی ہیں، جنات میں بیماریاں نہیں ہوتی، ان کو ڈائبٹیز بھی نہیں، ان کو ہارٹ کی تکلیف بھی نہیں، ان کو سر کا چکر بھی نہیں، اور ان کو کوئی نہیں، اسی لیے ان کے ہسپتال بھی نہیں ہوتے، اسی لیے ان کے دوائیں بھی نہیں ملتی، ان کو الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا پڑتا، ہم کو بھرنا پڑتا ہے، ان کو ٹیلی فون کا بل بھرنا نہیں پڑتا، ہم کو تو بھرنا پڑتا ہے بھائی، صبح ہوتی ہی جائے سارے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن نماز وہ بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے، کہ قرآن وہ بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں سے پوچھیں گے جنت میں کہ اور چیز کہنی ہے تمہیں؟ کہنا اللہ پاک کہی دے تجھے کہو تو یہ، اللہ کہیں گے اللہ خاموش رہو، سنو، اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے، دنیا کی دیندار عورتیں یہ افضل ہیں، یہ اعلان ہوگا، ہو رہے کبھی نہ کہیں ہم افضل، دنیا کے دیندار عورتیں افضل۔ ماں عائشہ کہا کرتی تھی
فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی۔ بڑی زوردار ہے دنیا کے دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، تمہارا شہر کا نام بھی تو مجھے یاد رہتا نہیں ہے، جانا ہے جنت میں؟ تو میں آسان نسخہ بتاؤں، کرو گے انشاءاللہ؟ آپ نے ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، اللہ بہت برکت دے اور اللہ تعالیٰ اور دے، لیکن میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ یہ ہے، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 مرتبہ۔ 31 پیلیس تیار ہو جائیں گے روزانہ جنت میں، 31 بنگلے اللہ تعالیٰ تیار کرے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب اور 1 محل تیار ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ کے اندر 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب اور 1 محل تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے! 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 بنگلے ہو جائیں گے وہاں، اور اس اعتبار سے تم قرآن شریف کا بھی حساب کتاب لگا لینا کہ کتنے قرآن ہوں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں آپ کے پاس۔ دنیا میں 5 بنگلے لے لو، آپ 5 فلیٹ لے لو، انکم ٹیکس کا میسج آتا ہی نہیں آتا۔ رات بتا پیسہ لاگی تو کیا تھی حساب؟ آپ جنت میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں میری طرف سے، یہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میرے ہدیے کا نام ہے۔ یہ آپ پڑھنا شروع کرو تو اللہ تعالی ہم کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ جب پراپرٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، اللہ تعالیٰ تو پراپرٹی پر قبضہ کرتا نہیں ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں ہے یہ چیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیرے لیے تیار کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے دیکھو نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو، آیت الکرسی پڑھ کے نکلو۔ عورتیں اپنے گھروں میں کھانا پکائیں تو مہمان کی نیت سے پکائیں، مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کے نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنا آسان ہے جی۔ اور ہمارا دعوت کا کام ہے، سدا بہار ہے، وہ دعوت کا کام میں بھی لگو، کبھی چلے میں نکلو، کبھی 3 دن میں نکلو، کبھی 3 چلہ نکلو، کبھی مشورے ہوتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے، کبھی کبھی وہاں پہنچا کرو، یہ کام کرتے رہو، کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں، کون جائے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جنت پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو۔ میں آخر میں اتنی بات کہتا ہوں، بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمت کی چادر آپ کو ڈھانپے گی، بے حساب مرتبہ۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، آپ نے پوچھا بھی کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے بہت محبت ہے، اللہ کی بڑائی ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو اس سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ چلو دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس شہر والوں کو قبول فرما، پورے ساؤتھ افریقہ والوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں حلال بستری کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو حرام بستروں سے بچا لے، ناجائز عشق سے بچا لے، اور حرام بستروں سے بچا لے۔ اپنا قرب تو ہمیں عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اور اے اللہ اس مجلس میں جتنے آمین کہہ رہے ہیں، اور عورتیں بھی آمین کہہ رہی ہیں، اور ہماری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو، ان کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ساتھ پڑھنا ہے؟ نہیں، سورہ اخلاص جو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 30 مرتبہ، جیسا ٹائم ملا 24 گھنٹے پورا کرنا۔ اب تو پڑھنے والوں نے 10-10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، اب تو الحمدللہ پڑھنے والوں نے 10-10 لاکھ۔ بس یعنی میرا اتنا ہے، سورہ اخلاص پڑھو گے تو اللہ کا پیار ملے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو گے، بے حساب پڑھو گے تو بے حساب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ، عزت بھی ملے گی، حفاظت بھی ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، شادیاں بھی ہوں گے، سب ہوگا۔ اور حساب کتاب لگا لو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور جنت میں ایک محل تیار۔ کتنا سستا سودا ہے بتاؤں مجھے؟ 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے تیار، اور وہ قرآن کا میں نے حساب کتاب کیا نہیں، وہ آپ لوگ کر لینا، میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ کتنا سستا سودا ہے۔ جتنی فضیلتیں صورتوں کی آئی ہے قرآن میں، سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، مانگتے رہو، چلتے رہو، پڑھتے رہو۔ آپ کا جو پراپرٹی ہے اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے۔ اور مرنا تو ہے کہ نہیں مرنا؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں ملک الموت نہیں آتے ہیں؟ ایگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ، کیا یہ نہیں امانو بدے جوان اتارے، وہ تو ہے نہیں۔ اس لیے آپ جنت کی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔